بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ لوگ۔ چیپٹر نمبر 4، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات، سیکنڈ ایئر پاکستان اسٹڈیز۔ ایز یوزول سب سے پہلے MCQ کیے جائیں گے، اردو کے بھی اور انگلش کے بھی کرا دوں گا، اور اس کے بعد جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ بھی میں اردو اور انگلش کے مارک کرا دوں گا۔ تو سب شروع کرتے ہیں جی۔ پہلے MCQ۔ چیپٹر کا نام ہے جی اسٹیپ ٹورڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات۔ پہلا MCQ ہے، اسلام اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرارداد مقاصد کے مطابق ملک کا نظام ہوگا وفاقی یعنی فیڈرل ہوگا۔ قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی 1949 میں، 23 مارچ اس کی ڈیٹ تھی۔ 23 مارچ قرارداد پاکستان ہے، اور جو قرارداد مقاصد ہے وہ بھی 23 مارچ کو ہی ہے، اور ایون جو 1956 کا آئین ہے وہ بھی 23 مارچ کو ہی نافذ ہوتا ہے۔ یہ 23 مارچ جو ڈیٹ ہے یہ بڑی اہم ڈیٹ ہے۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ شائع کی گئی کس وزیر اعظم نے کی؟ خواجہ ناظم الدین صاحب نے کی، جو بعد میں گورنر جنرل بھی بنے تھے، قائد اعظم صاحب۔ دستور پاکستان 56 کا نفاذ کب ہوا؟ 23 مارچ، 23 مارچ کی ڈیٹ آ گئی۔ دستور پاکستان 62 پاس کرنے والے سربراہ کا نام ایوب خان صاحب۔ شہری حدود آرڈیننس نافذ کی گیا ذالاق صاحب کے دور میں 1979۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ شائع ہوئی 1950، اور انسانی حقوق کا پہلا چارٹر خطبہ حجت الوداع۔ MCQ انگلش۔ اسٹیپ ٹورڈز اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اسلام میں سوورنٹی کس سے بلانگ ہے؟ اللہ تعالیٰ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ اکارڈنگ ٹو آبجیکٹو ریزولوشن کنٹری کا نظام کیسے ہوگا؟ فیڈرل یعنی وفاقی ہوگا۔ آبجیکٹو ریزولوشن پاس کب ہوئی؟ 1949 میں، بتا چکا ہوں 23 مارچ 1949۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ کس نے شائع کی؟ خواجہ ناظم الدین صاحب نے جی۔ یہ بتا چکا ہوں گورنر جنرل بنے تھے قائد اعظم صاحب کی وفات کے بعد۔ لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم تھے، لیکن جب لیاقت علی خان صاحب کو شہید کیا گیا تو پھر میرا خیال ہے خواجہ ناظم الدین صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 امپلیمنٹ کب ہوا؟ 23 مارچ۔ ایوب خان صاحب نے 1962 کو کانسٹیٹیوشن پاس کیا تھا، آئین، اور حدود آرڈیننس نافذ ہوا 1979 میں۔ بنیادی اصولوں کی جو پہلی رپورٹ ہے وہ 1950 میں شائع کی گئی تھی، اور انسانی حقوق کا جو پہلا سٹینڈرڈ چارٹر ہے وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع ہے۔ ناؤ اٹس ٹائم فار شارٹ کوسچن جی۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں۔ پیج 54 پہ، اگلا سوال بھی پیج 54 پہ ہی ہے۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ، تو دو اکٹھے کرتے ہیں۔ مارک میں نے کیے ہوئے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، یہ انگلش کے ہیں اور یہ اردو کے ہیں جی۔ یہ ابھی موسم چل رہا تھا جی۔ پہلا شارٹ کوسچن، قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں جی۔ یہ اس کا شارٹ کوسچن ہے جی، یہاں سے شروع ہوگا اور یہ چلتا چلتا جی یہاں تک جائے گا۔ یہ ادھر سے شروع ہوگا اور یہ یہاں تک۔ اگر آپ 3 پوائنٹ نہیں کر سکتے تو آپ بے شک 2 پوائنٹ کر لیں، یہاں تک کر لیں، پہلا پوائنٹ کر لیں اور دوسرا پوائنٹ کر لیں۔ اگلا شارٹ کوسچن بھی یہی ہے کہ جو دوسری رپورٹ شائع کی گئی اس میں 3-4 کے نام بتا دیں۔ 3 اسلامی دفعات لکھیں، 3 دفعات لکھ دیں جی۔ پہلا دفعات لکھ لیں کہ شراب، جوئے اور سود کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد موجودہ قوانین کو ڈھالا جائے گا اسلام اصولوں کے مطابق، اور لوگوں کی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائیں گی۔ ایک اور کر لیں تو بہتر ہے، لیکن 3 بار حل پوچھیں گے، تو یہ 3 پوائنٹس ہیں جی۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے بڑی مشہور عالم، یہ تینوں شارٹ کوسچن ہیں پیج 55، 56، 57 کے۔ 56 کے آئین کی 5 دفعات بتانی ہے، 62 کے آئین کی 5 دفعات بتانی ہے، اور 73 کے آئین کی 5 دفعات بتانی ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کا آدھا لانگ کوسچن بھی بن جاتا ہے، اس کو آپ صحیح طور پہ خالی نام نہیں، لیکن آگے ڈیٹیل بتانے کی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ پہلا 56 کا آئین آ گیا، اس کی 5 دفعات بتانی ہے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری، سود کا خاتمہ، چونکہ سود کا خاتمہ بھی تک نہیں ہوا اس لیے یہ پوائنٹ یاد کراتے رہا کریں، خود بھی کرتے رہا کریں، اور اسلامی قوانین کا کوئی سے یہ 5 پوائنٹ ہمارے پورے ہو گئے۔ اگلا سوال ہے دستور پاکستان 1962 کے 5 پوائنٹ۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سیم ہے، یہ سیم کئی پوائنٹ بالکل سیم ہے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رکھا گیا، ماشاءاللہ۔
اسلامی قوانین سیم پوائنٹ ہے. صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، بالکل صحیح ہے. نئی چیز ایڈ کی گئی جو پہلے نہیں تھی کہ آپ اسلامیات پڑھتے ہیں، یہ اسلامیات لازمی ہے. یہ تعلیم جناب 62 میں شامل کی گئی کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے. تو یہ 5.62 کے آئین کے ہو گئے. اور اس کے بعد یہ اگلے 5 پوائنٹ جو ابھی تک ہمارا آئین چلتا جا رہا ہے 73 کا آئین ہے. اس کے 5 پوائنٹ، پہلا پوائنٹ سیم، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ملک کا نام ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. نئی چیز ایڈ کی گئی ہے سرکاری مذہب اسلام ہے. اور چوتھی چیز جو یہ ڈیفرنٹ ہے، پہلے دونوں آئین میں صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا، مگر اس آئین میں صدر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہو گیا. اور مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، بڑی اہم پوائنٹ ہے، یہ لازمی آپ نے ٹیک کرنا ہے. یہ ہمارا علیحدہ ایک شارٹ کوسچن بھی ہے کہ مسلمان کی تعریف بیان کریں. میں بتاتا ہوں یہ علیحدہ ہمارا شارٹ کوسچن بھی ہے، تو میں اکٹھے کرا دیتا ہوں. یہ ہمارا شارٹ کوسچن ہے، مسلمان کی تعریف کریں، پیج 57 پہ ہے. تو اس کا بھی جواب یہی ہے، مسلمان کی تعریف کریں یہاں سے لے کے، اور اس کا جواب یہ ہے جی. یہ اس لیے کی گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر یہ غلط تھا، وہ مسلمان کی صورت میں نہیں ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. تو پھر یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر اعظم کے مسلمان ہونا ضروری ہے، حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو پھر مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ آئین میں فرسٹ ٹائم شروع کی گئی کہ جس کی روح سے توحید، رسالت، قیامت، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا لازمی ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اور پھر یہ وجہ تھی کہ اس کے بعد پھر یو اے ای اور سعودی عرب نے اور کئی اور ملکوں نے بھی قادیانی کو غیر مسلم قرار دے دی تھا. اب قادیانی حج عمرہ کرنے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ سعودی حکومت ان کو مسلمان تصور نہیں کرتی. تو یہ دو سوال بڑے اہم سوال تھے. اگلے سوال آگے، اللہ تعالیٰ کی حکمیت سے کیا مراد ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں ہر آئین میں بھی لکھا ہوا ہے اور قرارداد مقاصد والے ٹاپک میں بھی ہے. تو ہم ایک جگہ سے اسٹینڈرڈ یاد کر لیتے ہیں، پیج 53 سے کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمیت آپ چاہیں تو 2-3 جگہ سے اکٹھا کر سکتے ہیں. مثلا یہ تھا، آپ چاہیں تو یہ بھی بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ قرارداد مقاصد والا ہے مین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل مالک ہے اس پوری کائنات کی. وہ چونکہ انسان یہاں پر مسلمان نائب ہے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ ایز اے مقدس امانت اللہ تعالیٰ کی حدود کو استعمال کریں گے. تو یہ ایک جگہ اور 2-3 جگہ اور بھی لکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے پھر دوبارہ مزید کر سکتے ہیں. مثلا یہ اب یہاں پر بھی ہے کہ کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. نیچے پھر لکھا ہوا ہے کہ تمام کائنات کا مالک، تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ یہ اختیارات مسلمانوں کو تفویض کرتا ہے جو اس کو ایز اے مقدس امان استعمال کرتے ہیں. تو آپ چاہیں تو 2-3 اکٹھے جوڑ کے زیادہ بہتر جواب بتا سکتے ہیں. 73 کے آئین میں دوبارہ پھر یہ چیز ریپیٹ کی گئی ہے. تعریف ہو گیا مسلمان کی. اسلامی نجاتی کونسل کے 3 فرائض بتائیں، پیج نمبر 58 نکالیں جی. یہ 73 میں بنائی گئی تھی آئین کے تحت. اسلامی نظریاتی کونسل کے 3 فرائض، پیج نمبر 58 جی. یہ اسلامی نظریاتی کونسل آ گئی جی. یہ قائم کی گئی جو قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنائے گی. نمبر 1، قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی. نمبر 2، اور موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈالے گی. نمبر 3، یہ 3 پوائنٹس پوچھے گئے تھے، تو یہ 3 پوائنٹس ہیں. آپ نے پیراگراف کی صورت میں نہیں لکھنا، آپ نے نمبر دے کے اس کو ان 3 پوائنٹس کو لکھنا ہے. نیکسٹ شارٹ کوسچن، اگلے ٹاپک شروع ہو گئے ہیں. حقوق کی تعریف کریں، پیج 59. اور پھر اسی کے ساتھ ہے اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے، پیج 60. یہ میں دونوں ساتھ ساتھ کرا دیتا ہوں، پیج 59 اینڈ پیج 60. حقوق سے کیا مراد ہے؟ وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، جن کو حکومت تسلیم بھی کرتی ہے، ان کو پورا کرتی ہے، شہری کے حقوق کہلاتے ہیں. آگے مزید بتانا ہے کہ یہ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اخلاقی حقوق ہوتے ہیں اور دوسرا قانونی حقوق ہوتے ہیں. اب جواب ختم ہوا. اگلا شارٹ کوسچن تھا کہ اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 60. تو وہ اس کا جواب یہ ہے، یہ وہ حقوق ہیں جی کہ جو کہ کسی بھی معاشرے میں رائج ہوتے ہیں. اگر آپ ان حقوق کو پورا نہیں کرتے تو آپ کو سزا نہیں مل سکتی، مگر آپ کو یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. مثلا والدین کی خدمت، شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی فرما بردار ہو. ان حقوق ادا کرنے سے قانون متعارف نہیں ہو سکتا.
The next short question is فرائض سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 62. اب فرائض کی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، فرائض ہے جی. شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں، جو شہری ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومت سے، وہ کرنے کے بعد حکومت بھی کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ حکومت کے لیے، ملک اور قوم کے لیے کیا کرتے ہیں، تو وہ چیزیں فرائض کہلاتی ہیں. ان کے بدلے کچھ ذمہ داریاں آئی تو ان کو فرائض کہتے ہیں. مثلا 3-4 نام دے دیں کہ وفاداری، ہر ملک ہر شہر اپنے ملک وفادار ہو، قوانین کی پابندی کرے، خالی ہیڈنگ دے دیں، ٹیکسوں کی ادائیگی کرے، ووٹ کا صحیح استعمال کرے اور تعلیم حاصل کرے، قومی مفاد کو ترجیح دے. تو نام لکھ دینے ہیں پہلے ایک لائن میں ڈیفائن کر کے اس کو. انسانی حقوق کے عالمی منشور 1948، یہ پیج 65-66 پہ، اور اس سے پہلے ایک سوال ہے انسانی حقوق کی 3 خصوصیات، پیج 64. پیج 64 پہ آ جائیں گے، ترتیب میں چلتے. پیج 64، یہ جی انسانی حقوق کی 3 خصوصیات بتانی ہیں. ہم 4 بتا دیتے ہیں تاکہ بورڈ والا ناراض نہ ہو. یہ انسانی حقوق کسی کی بخشش نہیں ہوتے، بلکہ انسان پیدا ہوتے ہی ان کا دعوے دار بن جاتا ہے. ان کی حیثیت ہمہ گیر ہوتی ہے، حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی. ان کا جو ہمارا ملک کا دستور ہے وہی انسانی بنیادی حقوق کا، یہ بیسک سول رائٹس ہوتے ہیں، ان کا ہوتا ہے. تو یہ 4 پوائنٹس بتائے تھے. یہ سوال تھا آخری، انسانی حقوق کی 3 خصوصیات بتائیں. ایک سوال رہ گیا ہے جو یونیورسل چارٹر ہے یونائٹڈ نیشنز کا 1948 کے تحت، اس کے تحت کوئی سے 5 پوائنٹ بتانے ہیں. پیج نمبر 65 اور 66 کو ملا کے 65 پہ یہ 1 پوائنٹ ہے. یہ چارٹر کی بات ہو رہی ہے، 10 دسمبر 1948 کو منظور کیا جنرل اسمبلی یونائٹڈ نیشن نے. پہلا پوائنٹ، سب انسان آزاد ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر فرق نہیں ہوگا، ہر شخص کو جناب کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، ہر شخص کو جان و مال دفاع کا حق ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پوائنٹ ہیں. ہر بالغ مرد عورت قومی مذہب کی پابندی کے بغیر شادی کرنے اور گھر آباد کرنے کا حق ہے. یقیناً آپ کو یہ پوائنٹ اچھا لگا ہوگا. ہر فرد کو روزگار کا حق ہے، آزادی کا حق ہے، ہر فرد کو سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے، شامل ہونے کے، جس کو مرضی ہے ووٹ دیں، جس کو جو مرضی پارٹی بنائیں. تو یہ کوئی سے 5-6 پوائنٹ اس کے آپ نے ایڈ کر دیں. اب بات آتی ہے جی اپنی دیسی انگریزوں کی. انگلش میں جو پڑھیں پاک اسٹڈی. پہلا سوال وہی تھا، قرارداد مقاصد، جو اس کی اہمیت بتانی ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. 2 پوائنٹس میں نے کہا تھا. آبجیکٹیو ریزولوشن، آپ کو میں شارٹ کٹ سے پیج نمبر دکھا دیتا ہوں. یہ ہیں جی امپورٹنس آف آبجیکٹیو ریزولوشن، یہ بھی پیج 50 پہ ہے. اور ایک اور سوال پیج 50 پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، اللہ المائٹی، یہ بھی پیج 50 پہ ہے. تو پیج 50 ہمارے سامنے اوپن ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت والا سوال ہے، یہ آگیا. یہ بتا چکا میں 3-4 جگہ پہ لکھا ہوا ہے، جہاں سے بہتر لگتا ہے اکٹھا کر کے لکھ دیں. اور یہ آبجیکٹیو ریزولوشن کی امپورٹنس آ گئی ہے. 3 پوائنٹس ہیں، لیکن آپ اسے 2 پوائنٹس کرنے ہیں. یہاں پر ایک اہم چیز ہے میگنا کارٹا کیا ہے. یہ جب میں لانگ کوسچن بتاؤں گا تو اس میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ واٹ از میگنا کارٹا. اگلا شارٹ کوسچن ہے، وہی 3 اکٹھے آگے. پیج 51 پہ ہے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ. پھر پیج 51 پہ ہے 1956 کے آئین کی 5 دفعات. پھر پیج 52 پہ ہے 1962 کے آئین کی 5 دفعات. پھر پیج 53 پہ ہے 1973 کے آئین کی 5 دفعات. اکٹھے کرتے ہیں، پہلے بات سے چلتے ہیں. پیج 51 پہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی بات ہوتی ہے. یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی آ گئی، وہی خواجہ ناظم الدین صاحب والی. خواجہ ناظم الدین صاحب کا نام لکھا ہوا ہے 1952 میں. اس کے 5 پوائنٹ 3 پوائنٹ بتانے تھے، 5 شاید 5 پوچھے گئے ہیں، 3 پوائنٹس 3 پوچھے گئے ہیں. ایک ہاتھ فالتو بندہ کالے 2 نمبر کو سوال ہوتا ہے تو 4 پوائنٹس ہونے چاہیے. یہ وہی ہے سود کے خاتمے کی ہے، ڈرنکنگ گیبلنگ کا لکھا ہوا ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں ہے. اس کے بعد کوئی سے یہاں سے آپ جو آپ کو آسان لگتے ہیں 4 پوائنٹ لازمی کر لیں. اور پھر وہی سوال کٹھے شروع ہو گئے ہیں. 5 دفعات. پہلے 56 کا ان کی 5 دفعات ہے. یہ ملک کا نام، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، صدر کا ضروری مسلمان ہونا، اسلامک نام ہے، اور سود کا خاتمہ، ایلیمینیشن آف ربا. پھر 62 کا ان شروع ہو گیا. اس کے 5 پوائنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ملک کا نام، اسلامک لا، صدر کا مسلمان ضروری ہے، قرآن اسلام کی ٹیچنگ ضروری ہے. بتا چکا ہوں اسلامیات کی تعلیم لازمی ہوگی تھی، قرآن پاک کی بھی. اور اس کے بعد اسلامک آئیڈیالوجی کونسل،
اس کی ضرورت نہیں، اوپر 5 پوائنٹ پورے ہو گئے ہیں۔ 73 کے آئین میں چل جائیں تو وہی بات، اللہ تعالیٰ کی حکمیت پہلا پوائنٹ، ملک کا نام، ریلیجن نیا پوائنٹ تھا، میں نے بتایا تھا کہ سرکاری میں اسلام ہوگا، صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور یہ وہ شارٹ کوسچن بھی ہے کہ مسلمان کی تعریف کریں تو اس کو اکٹھا کر دیں، 2 سوال تیار ہو جائیں گے۔ یہ سوال ہے ہمارا جی، مسلمان کی تعریف کریں، ڈیفائن مسلم، پیج 53، تو یہ دونوں سوال اکٹھے ہو گئے۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے، آپ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو اور تمام کتابوں پر یقین رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہو، بنیادی سب سے عقیدہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانا، توحید، اس کے بعد رسالت آتی ہے، اور تیسرا بنیادی عقیدہ ہے ان سے مسلمانوں کا آخرت۔ جو ان 3 باتیں نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا کسی بھی صورت۔ اگلے شارٹ کوسچن آگے، 3 فنکشن آف اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، پیج نمبر 54۔ یہ اسلامک وہی 3 پوائنٹ میں نے بتائے تھے، گائیڈ دا اسمبلی کو گائیڈ کرے گی، میک دا لاز اکارڈنگ اسلامک ٹیچنگ، اور برنگ دا جو آلریڈی قانون بنے ہوئے ہیں ان کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ 3 پوائنٹس بنا کے اس کو بتا دینا آپ نے۔ اگلا جی سوال ہے رائٹس کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی سوال ہے پیج 55 پہ 1 بائی 1 کر لیتے ہیں۔ ڈیفائن رائٹس، حقوق سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے جی وہ حقوق، ڈیمانڈز جو کہ لوگ اپنی ویلفیئر کے لیے حکومت سے مانگتے ہیں، حکومت ان کو پورا کرتی ہے، ریکگنائز کرتی ہے، اس کو رائٹس کہتے ہیں۔ دیر آر 2 ٹائپس آف رائٹس، مورل رائٹس اینڈ لیگل رائٹ۔ اگلا شارٹ کو سے نشان لے میں نے لگائے ہوئے، اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے؟ مورل رائٹس، یہ آخری سوال ہے۔ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ مورل رائٹس، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، پیج 56۔ اس کا یہ آنسر ہے، یہ وہی اخلاقی حقوق ہے کہ مثلا والدین کی تابعداری، والدین کی خدمت کرنی ہے، بیوی کا حق ہے کہ وہ والد شوہر کی تابعداری کرے، بک پہ لکھا ہوا ہے جی بالکل۔ تو اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو قانون حرکت میں نہیں آ سکتا، مگر یہ آپ کے اخلاقی حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل اس کی پوچھ ہوگی، تو یہ آپ کی بنیادی فرائض ہیں، تو ان کو مورل رائٹس، اخلاقی حقوق کہتے ہیں۔ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ڈیوٹیز، فرائض سے کیا مراد ہے؟ پیج 57۔ یہ ڈیوٹیز آگئی، سٹیزن کی ڈیوٹیز آ گئی جی، وہ جو ریاست آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، مثلا وفاداری، لائلٹی، قانون کو پابندی کرنا، ٹائم پہ ٹیکس ادا کرنا، ووٹ کو صحیح طریقے سے کاسٹ کرنا، تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ پیج نمبر 60 پہ 1948 کی کوئی سی 2 پروویژن بتا دیں۔ وہی یہ انسانی حقوق عالمی چارٹر ہو گیا، آخری پیج تھا، پیج 60 یہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تمام بندے آزاد پیدا ہوئے ہیں، غلامی کی صورت میں ایکسیپٹ نہیں ہوگی، سلیوری سارے لکھے ہوئے وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے خاندان کا حق ہے، گھر بنانے کا حق ہے، ہر شخص کسی ملک کی نیشنلٹی لینے کا حقدار ہے، ہر ملک جناب تعلیم اور حاصل کر سکتا ہے اپنی مرضی سے۔ تو یہاں سے جو بھی آپ کو آسان لگتے ہیں آپ اس کے پوائنٹس کر لیں۔ اینڈ دا لاسٹ شارٹ کوسچن از واٹ ڈو یو نو، یہ جی یہاں پر ڈیوٹیز کی بات ہوگی، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ڈیوٹیز، پیج 57۔ رائٹس کی بات ہوگی، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی بات ہوگی، مورل رائٹس ہو گیا۔ یہ لاسٹ سوال ہے، گیو 3 کریکٹرسٹکس آف ہیومن رائٹ، پیج 58، انسانی حقوق کی بنیادی، پیج 58۔ یہ آگے جی کریکٹر ہیومن رائٹس، 1 2 3 4 اور 5، یہ وہی ہیں کہ جن کی حیثیت عالمگیر ہوتی ہے، حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی، جو ملک کا قانون ہوتا ہے وہ ان کو محفوظ، یہ آپ کی بیسک رائٹس کی بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کی۔ تو ٹھیک ہے جی، چیپٹر نمبر 4 بھی آپ کا الحمدللہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویکس میں آپ کو میں چیپٹر نمبر 5 ایسے سٹارٹ کر دوں گا۔ سو اللہ حافظ، سی یو، ٹیک کیئر۔